بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المزارعات، یہ کتاب ہے مزارعات کے بیان میں۔ مزارعات کا لغوی معنی ہے بیج ڈالنا، بیج بونا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ عقد جو پیداوار کے نصف یا چوتھائی یا تہائی وغیرہ پر کیا جائے۔ مزارعات کا لغوی معنی ہے بیج ڈالنا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ عقد جو پیداوار کے نصف پر یا چوتھائی پر یا تہائی وغیرہ پر کیا جائے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب فرماتے ہیں المزارعات بالثلث والربع باطلۃ، مزارعات تہائی کے ساتھ اور چوتھائی کے ساتھ باطل ہے۔ وقال جائزۃ، اور صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے۔ وہی عندہما علی اربعۃ اوجہ، اور وہ صاحبین کے نزدیک چار صورتوں پر ہے۔ اذا كانت الارض والبذر لواحد، جب ہو زمین اور بیج ایک کا، والعمل والبقر لواحد، اور کام اور بیل ایک کا، تو جازت المزارعات، جائز ہو جائے گی مزارعات۔ وإن كانت الارض لواحد، اور اگر زمین ایک کی ہو، والعمل والبقر والبذر لآخر، اور کام اور بیل اور بیج دوسرے کا ہو، جازت المزارعات، تو مزارعات جائز ہے۔ وإن كانت الارض والبذر والبقر لواحد، اور اگر ہو زمین اور بیج اور بیل ایک کا، والعمل لواحد، اور کام دوسرے کا، جازت، تو جائز ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزارعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہائی یا چوتھائی کے ساتھ مزارعات باطل ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ پھر صاحبین کے نزدیک مزارعات کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، زمین اور بیج ایک کا ہو، کام اور بیل دوسرے کا ہو، تو یہ جائز ہے۔ نمبر دو، زمین ایک کی ہو اور کام، بیل اور بیج دوسرے کا ہو تو بھی جائز ہے۔ نمبر تین، زمین، بیج اور بیل ایک کا ہو اور کام دوسرے کا ہو تو بھی جائز ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزارعات تہائی کے ساتھ یا چوتھائی کے ساتھ مزارعات یہ باطل ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ پھر صاحبین کے نزدیک مزارعات کی چار صورتیں ہیں، جن میں سے تین صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، زمین اور بیج ایک کی ہو، کام اور بیل دوسرے کا ہو تو جائز ہے۔ نمبر دو، زمین ایک کی ہو، کام اور بیل اور بیج دوسرے کا ہو تو بھی جائز ہے۔ نمبر تین، زمین اور بیج اور بیل ایک کا ہو اور کام دوسرے کا ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ، اور اگر زمین اور بیل ایک کا ہو، وَالْبَذَرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ، اور بیج اور کام دوسرے کا ہو، فَهِيَ بَاطِلَةٌ، چوتھی صورت جو کہ ناجائز ہے صاحبین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ زمین اور بیل ایک کیا ہو اور بیج اور کام دوسرے کے ہوں تو یہ باطل ہے۔ ایک چوتھی صورت جو کہ جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور بیل ایک کے ہوں اور بیج اور کام دوسرے کا ہو تو یہ صورت باطل ہے۔ ولا تصح المزارعات، اور مزارعات صحیح نہیں ہے، الا علی مدت معلومۃ، مگر معلوم مدت پر، وان یکون الخارج بینہما مشاعا، اور یہ کہ پیداوار ان دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ فإن شرطا لأحدہما، پس اگر ان دونوں نے شرط لگائی ان میں سے کسی ایک کے لیے، قفزانا مسماتا، متعین کفیزوں کی، فہی باطلۃ، تو وہ باطل ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح حال ہے، اذا شرطا، جب انہوں نے شرط لگائی، ما علی المادیانات، وہ پیداوار کے جو ڈولوں پر ہو، والسواقی، اور نالیوں پر ہو۔ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب مزارعات صحیح ہو جائے، فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ، تو پیداوار ان دونوں کے درمیان شرط پر ہوگی۔ وَإِن لَّمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا، اور اگر نہ نکالے زمین کچھ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ، تو عامل کو کچھ نہیں ملے گا۔ مزارعات کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مدت معلوم ہو کہ ایک سال کے لیے ہے یا 2 سالوں کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیداوار ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس میں ہم آدھے آدھے کے شریک ہوں گے، یا 2/3 میرا اور 1/3 تمہارا ہوگا۔ مزارعات کے صحیح ہونے کی 2 شرطیں ذکر کی۔ نمبر 1، مدت معلوم ہو کہ 1 سال کے لیے ہے یا 2 سالوں کے لیے۔ نمبر 2، جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہوگی، کہ مثلاً آدھی آدھی ہوگی، یا پھر 2/3 میری اور 1/3 تمہاری ہوگی۔ فَإِن شَرَطَا، اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے 10 کا فیصد تو میرے ہوں گے، باقی ہم دونوں تقسیم کریں گے، تو یہ مزارعات باطل ہو جائے گی۔
اگر مزارعات میں یہ شرط لگا دی گئی کہ جو پیداوار نکلے گی اس میں سے 10 کفیز میرے ہوں گے، باقی جو بچیں گے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہوں گے، تو ایسی مزارعات باطل ہے۔ وکذالک، اسی طرح اگر مزارعات میں شرط لگاتے ہیں کہ جو پیداوار نالیوں پر ہوگی یا فلاں علاقے میں ہوگی تو وہ تو میری ہوگی، باقی ہم تقسیم کریں گے، تو یہ مزارعات بھی باطل ہو جائے گی۔ اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو پیداوار نالیوں پر ہوگی یا کسی مخصوص جگہ پر ہوگی تو وہ میری ہوگی، باقی جو پیداوار ہوگی وہ ہم دونوں تقسیم کریں گے، تو ایسی مزارعات بھی باطل ہے۔ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ، مزارعات اگر صحیح ہو جائے تو جو پیداوار نکلے گی وہ ان دونوں کے درمیان شرط کے مطابق تقسیم ہوگی، مثلاً آدھی آدھی یا 2/3 اور 1/3۔ اور اگر کوئی پیداوار بھی نہیں نکلتی تو پھر کام کرنے والے کو، جو مزدور ہے، جو دوسرا پارٹنر ہے جس نے کام کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب مزارعات صحیح ہو جائے تو ان کے درمیان جو پیداوار ہوگی وہ شرط کے مطابق ہوگی، مثلاً آدھی آدھی یا پھر 2/3 اور 1/3، جس طرح انہوں نے طے کیا تھا۔ اور اگر کوئی پیداوار بھی نہیں نکلی تو پھر کام کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب مزارعات فاسد ہو جائے، فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، تو پیداوار بیج والے کی ہوگی، فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، بس اگر بیج ہو زمین والے کی جانب سے، فَلِلْعَامِلِ، تو کام کرنے والے کو ملے گا اجر مثلہ، اس کی اجرت مثلی، لا یزاد علی مقدار ما شرط لہ من الخارج، جو زیادہ نہیں کی جائے گی اس مقدار پر کہ جو اس کے لیے شرط لگائی گئی پیداوار میں سے۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد فرماتے ہیں، لہو اجر مثلہ بالغا ما بلغ، اس کے لیے اجرت مثلی ہوگی جتنی بھی پہنچے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ، اور اگر بیج ہو کام کرنے والے کی جانب سے، فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِهَا، تو زمین والے کے لیے ہوگی اس کی اجرت مثلی۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر مزارعات کسی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے تو جو پیداوار ہوگی وہ بیج والے کو ملے گی، خواہ بیج والا زمین کا مالک ہو یا بیج والا کام کرنے والا عامل ہو۔ اگر بیج والا زمین کا مالک ہے، بیج زمین کے مالک کی جانب سے ہے، تو پھر مزدور کو، کام کرنے والے کو اس کی اجرت مثلی ملے گی، لیکن وہ اجرت مثلی اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے جو پیداوار میں سے اس کو ملنی تھی شرط کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو اجرت مثلی دیں گے جتنی بھی بنتی ہے، اگرچہ وہ اس کی طے شدہ پیداوار سے زائد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اگر بیج کام کرنے والے کا ہے تو پھر زمین کے مالک کو زمین کی اجرت مثلی، اس کا کرایہ اجرت مثلی ملے گی۔ تو اگر مزارعات کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو جو پیداوار ہوگی وہ بیج والے کو ملے گی، خواہ وہ بیج والا زمین کا مالک ہو یا وہ بیج والا عامل ہو، کام کرنے والا ہو۔ اگر بیج مالک زمین کی جانب سے ہے تو کام کرنے والے کو اس کی اجرت مثلی ملے گی، لیکن وہ اجرت مثلی اس کی طے شدہ پیداوار میں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی ہی ملے گی جتنی کہ اس کی طے شدہ پیداوار میں سے اس کو حصہ ملنا تھا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی اجرت مثلی جتنی بھی بنتی ہے سب اس کو ملے گی۔ اور اگر بیج کام کرنے والے کی جانب سے ہے تو پھر زمین کے مالک کو اس کی زمین کی اجرت مثلی ملے گی، زمین کا اس کو کرایہ ملے گا۔ وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب عقد ہو جائے مزارعات کا، فَامْتَنَعَ، پھر منع کرے، رک جائے، صاحب البذر، بیج والا، من العمل، کام کرنے سے، لم یجبر علیہ، تو اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ امْتَنَعَ، اور اگر رک جائے وہ، الذی لیس من قبلہ البذر، کہ جس کی جانب سے بیج نہیں ہے، اجبرہ الحاکم علی العمل، تو حاکم اس کو کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ مزارعات کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد جس کا بیج ہے وہ کام جاری رکھنے سے منع کرتا ہے، اور یعنی کہ مزارعات کا عقد اب آگے نہیں جانے دیتا، تو حاکم اس کو پھر مجبور نہیں کرے گا، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم کام کو جاری رکھو۔
لیکن اگر وہ منع کرتا ہے جس نے بیج نہیں دیا، جس کی جانب سے بیج نہیں ہے، تو حاکم اس کو مزارات کے جاری رکھنے پر مجبور کرے گا۔ مزارات کا عقد ہو گیا، اس کے بعد ان دو میں سے ایک نے کہا کہ مزارات کو جاری نہیں رکھتے، تو اگر یہ ایسی بات کرتا ہے بیج کا مالک کہ جس کی جانب سے بیج ہے، وہ کہتا ہے کہ مزارات کو جاری نہیں رکھتے، تو اب اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ رکتا ہے کہ جس نے بیج نہیں دیا، جس کی جانب سے بیج نہیں ہے، تو حاکم اس کو مزارات کے جاری رکھنے پر مجبور کرے گا۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب فوت ہو جائے احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے کوئی ایک، بطلت المزارعۃ، تو مزارات باطل ہو جائے گی۔ متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو عقد مزارات باطل ہو جاتی ہے۔ متعاقدین یہ جو دونوں آپس میں عقد مزارات کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو مزارات باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا انقضت، اور جب ختم ہو جائے مدت المزارعۃ، مزارات کی مدت، والزرع لم يدرک، حالانکہ کھیتی ابھی تک پکی نہ ہو، کان علی المزارع، تو کاشتکار پر لازم ہوگا، اجر مثل نصیبہ من الارض، اس پر اس کے زمین کی، اس کے حصے کی مثل کا کرایہ، اس کے حصے کی مثل کا کرایہ زمین کا، الی ان یستحصد، یہاں تک کہ وہ کھیتی کاٹ لی جائے، والنفقۃ علی الزرع علیہما، اور خرچہ کھیتی پر ان دونوں پر ہوگا، علی مقدار حقوقہما، ان کے حقوق کے بقدر، واجرۃ الحصاد، اور اجرت کھیتی کاٹنے کی، والدیاس، اور گاہنے کی، والرفاع، اور اکٹھے کرنے کی، والتزریۃ، اور صاف کرنے کی، علیہما ان دونوں پر ہوگی، بالحصص، حصوں کے مطابق، فإن شرطاہ فی المزارعۃ، اگر انہوں نے اس کی شرط لگائی مزارعات میں، علی العامل، عامل پر، فسدت، تو فاسد ہو جائے گا۔ تو مزارعات کی مدت 1 سال یا 2 سال تھی، وہ ختم ہو گئی، لیکن کھیتی ابھی تک نہیں پکی ہوئی، تو جو کاشتکار ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ اب زمین کا کرایہ مالک زمین کو دے، اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حصے کے تناسب سے زمین کا اسے کرایہ بھی دے، اور تب تک کرایہ دیتا رہے جب تک کہ وہ کھیتی کٹنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ اگر مزارات کی مدت 1 سال یا 2 سال جتنی طے تھی وہ ختم ہو گئی، حالانکہ کھیتی ابھی تک پکی ہوئی نہیں ہے، کچی ہے، تو مزارع کا، کاشتکار کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حصے کے لحاظ سے اس زمین کا کرایہ مالک کو ادا کرے گا، اور تب تک ادا کرتا رہے گا جب تک کہ کھیتی کٹنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ باقی آگے جو کھیتی پر خرچہ ہونا ہے وہ ان کے حقوق کے بقدر ہوگا، جتنا جس کا اس کھیتی میں حق ہے اسی کے بقدر اس کا خرچہ ان دونوں پر لازم ہوگا۔ اسی طرح کھیتی کاٹنے کی جو اجرت ہے، اس کو گاہنے کی، اکٹھی کرنے کی، اور صاف کرنے کی جو اجرت ہے، وہ بھی ان دونوں پر حصوں کے لحاظ سے تقسیم ہوگی، جتنا جس کا حصہ ہے اسی کے مطابق اس پر ان چیزوں کی اجرت لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر عقد مزارعات میں یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ سارا خرچہ کاشتکار کرے گا، عامل کرے گا، تو ایسی مزارعات باطل ہو جاتی ہے۔ اگر مزارعات میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا، کھیتی کٹنے وغیرہ کا جو خرچہ ہے وہ عامل پر ہوگا، تو ایسی مزارعات اور ایسا عقد باطل ہو جاتا ہے۔